اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی گفتگو کیونکہ اس گھنٹے میں 3 دن کے لیے سیوٹی رکھی گئی ہے اور سمدیہ واپس لگائی گئی ہے، کتاب السمدیہ جو کہ پیچھے چل رہی تھی لیکن وہ رک گئی تھی ایگزام کی وجہ سے، لیکن سیوٹی لگ گئی تھی. اب تو یہ کیا گیا کہ 3 دن سمدیہ اور 3 دن سیوٹی شروع سے، اور سمدیہ جہاں سے چل رہی تھی وہیں سے کنٹینیو کی جائے گی. بات ہماری چل رہی تھی سمدیہ میں، یہاں تک پہنچی تھی. کہاں تک؟ اسم یا مورب ہوتا ہے یا کہا تو والموربات انواع، موربات کی ایک بتایا تھا کیا، ما یرد مرفوعا لا غیر، پھر ما یرد منصوبا لا غیر. کچھ وہ ہیں اسماء موربہ جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، وہ 4 بتائے تھے، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر. پھر اس کے بعد ما یرد منصوبا لا غیر. کچھ اسماء موربہ ایسے ہیں جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں، غیر منصوب واقع نہیں ہوتے. ان کی 6 7 8 قسمیں جو تھیں وہ گنا دیں. 8 قسمیں بتائی تھیں کیا کیا؟ مفاعل 5، 5 تو مفعول، حال، تمیز، مستثنی، منادا اور کیا 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 کیا، ٹھیک ہے، تمیز وغیرہ، یہ سب 8 چیزیں بتائی تھیں. آج النوع الثالث ہے، وہ جو کہا تھا والموربات انواع، ان میں سے النوع الثالث ما یرد مجرورا لا غیر. کچھ اسماء مورب اسماء ایسے ہیں. صحیح صاحب اس میں مورب کی گفتگو چل رہی تھی دوسرے حدیقے میں کتاب السمدیہ میں، ٹھیک ہے. تو بتایا تھا کہ مورب کچھ طرح کا ہوتا ہے. کچھ اسماء موربہ وہ ہوتے ہیں جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فقط منصوب واقع ہوتے ہیں. آج تیسرا ہے جو فقط مجرور واقع ہوتے ہیں، ما یرد مجرورا لا غیر وہو اثنان. وہ یعنی ما یرد مجرورا لا غیر 2 طرح کے ہوتے ہیں. وہ اسماء موربہ جو فقط مجرور واقع ہوتے ہیں، غیر مجرور واقع نہیں ہوتے، وہ 2 ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کیا، مضاف الیہ اور جی ہر مضاف الیہ ہے اور مجرور بالحرف ہے، مضاف الیہ ہے اور مجرور بحرف ہے. آئیے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتاب دیجیے. ما یردو مجرورا لا غیر، وہ اسماء موربہ ما یردو مجرورا لا غیر. یہ میں نے آپ کو توضیح دے دی تھی کہ لا غیر کیوں ہے، یہ لا کون سا لا ہے. بتایا تھا لا عاطفہ ہے، عاطفہ ہونے کی جو شرطیں میں پہلے بتا چکا ہوں، ریکارڈنگ میں بھی آپ پیچھے جا کے دوہرا سکتے ہیں. تو ما یرد مجرورا لا غیر وہ اسماء موربہ جو فقط مجرور واقع ہوتے ہیں، غیر مجرور. اصل میں کیا ہے یہ عبارت، ما یرد مجرورا لا غیر، کیونکہ اس پہ عطف ہے نا یہ مجرورن پہ. ما یرد مجرورا لا غیر مجرور، یہ مضاف تھا، وہ مضاف الیہ تھا، مجرور. تو یہ غیرہ تھا، منصوب تھا، کیونکہ لا عاطفہ کے ذریعے سے مجرورن پہ عطف ہوا تھا. یہ لا لائے عاطفہ ہے، ٹھیک ہے. تو بتایا تھا کہ مرفوع کیوں ہو گیا، کہ جب کبھی مضاف کو مضاف الیہ سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ مبنی پر ضم ہو جاتا ہے، اس لیے لا غیر ہو. ٹھیک ہے. لا عاطفہ کیسے، اس کی شرطیں بتائی تھی کہ لا عاطفہ کی 3 شرطیں بتائی تھی. ایک تو واو کے ساتھ نہ ہو، ولا، اور ما قبل اور ما بعد اس کا مخالف ہو، مجرور غیر مجرور. یہ دونوں کا آپ آگے پیچھے کا، لا سے پہلا لا کے بعد والا دونوں آپس میں اپوزٹ ہو. ایک اور بات کیا بتائی تھی، وہ فاصلہ بہرحال یہ لائے نفی جنس کی مت بتاؤ، لائے عاطفہ کی بتاؤ. شروع میں لکھوا رکھی تھی میں نے، شروع ہی میں بتائی تھی. ٹھیک ہے. میری کتاب کہاں ہے؟ جی فی الغرفہ.
لا سے پہلے کا کلام مثبت ہو، جی لا سے پہلے واو نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں آگے پیچھے اس کے. لا سے پہلے کا کلام مثبت ہے. 3 شرطیں بتائی تھی. میری کتاب کل سے لے کے آنا سمجھ لیا. ٹھیک ہے. تو ما یلد مجرورا لا غیر جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو مضاف الیہ، مضاف الیہ. مضاف الیہ آپ جب بھی دیکھیں گے یرد مجرورا لا غیر مجرور، جب بھی وارد ملے گا آپ کو وارد ہوگا یہ مجرور ہی وارد ہوگا، غیر مجرور وارد نہیں ہوگا. اور ایک ہوتا ہے مجرور بالحرف، مجرور بالحرف. فی الدار، جس پہ بھی حرف جر ہوگا وہ مجرور ہوتا ہے. تو اب ان کی ہم توضیح دیتے ہیں. یہ 2 ہیں، وہ ما یلد مجرور لا غیر 2 ہیں. مضاف الیہ، مضاف الیہ کی مثال مثال کے طور پر غلام زیدین، غلام زیدین. شاہد مثال کیا ہے اس میں؟ زیدین. مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. پھر مجرور بالحرف تو آپ جانتے ہیں، پھر دار، لدار، الی المدرسۃ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب مضاف الیہ کے بارے میں بتاتے ہیں. مضاف الیہ لکھ لیا یہ راضی؟ لکھا؟ کیا لکھا؟ مضاف الیہ اور مجرور بالحرف. مضاف الیہ کی تعریف. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، مضاف وہ اسماعیل کی طرح اسی شے ما نصبا، کیا دیا تھا کتاب میں؟ ما نصبا الیہ شیء بواسطۃ حرف جر مقدرا مرادا. عبارت پہلے میں عربی کی لکھ دیتا ہوں، بولیے. ما نصبا الیہ شیء، ما نصب الیہ شیء بواسطۃ جر، حرف جر، حرف الجر، حرف جر، حرف جر، حرف مقدر جر، حرف جر یا حرف جر؟ بعد حرف جر، بس حرف جر مقدر. ما نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف جر مقدرا مرادا. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مضاف الیہ ما ایک اسم ہے، ایمائے موصولہ ہے. ما وہ ہے کہ جو نصب الیہ نسبت دی گئی ہو جس کی طرف. مضاف الیہ وہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. شیء نصب کا نائب فاعل ہے، کسی چیز کی نسبت دی گئی ہو اس کی طرف. مضاف الیہ وہ ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی گئی ہو. کس چیز کے ذریعے سے دی گئی ہے وہ نسبت؟ حرف جر جو کہ مقدر ہے اور وہ مراد بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ نے کہا کتاب سعید، کتاب سعید. اب اس پہ فوکس کیجئے. سعید یہ مضاف الیہ ہے. ما وہ اسم ہے کہ جو نصب الیہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہو. شیء ایک شے کی، یہاں کتاب کی نسبت دی گئی ہے. رضی غور کر لینا. مضاف الیہ شاہد راغب. مضاف الیہ ایک اسم ہے. ما اسم ہے. نصب الیہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. شیء کسی ایک چیز کی، جیسے یہاں کتاب کی دی گئی ہے. غلام و زیدین ہوتا، غلام و سعیدین ہوتا تو کس چیز کی نسبت دی گئی؟ غلام کی نسبت دی جاتی. ٹھیک ہے. جو بھی کسی بھی چیز کی نسبت اس کی طرف دی جائے، کسی چیز کی نسبت اس کی طرف دی جائے بے واسطۃ حرف جر مقدرا. ایک حرف جر مقدر کے ذریعے سے. ایک حرف جر مقدر ہے یہاں پہ. اس میں کیا ہے؟ کتاب و سعیدین، کتاب لسعیدین. اصل میں کیا ہے؟ کتاب اصل میں تھا لے سعیدین، کتاب لسعیدین. تو حرف جر مقدر کے ذریعے سے
جس کی طرف نسبت دی گئی ہو کسی چیز کی نسبت دی گئی ہو ایک مقدر حرف جر کے، ایک پوشیدہ حرف جر کے ذریعے سے، در حالی کے مرادن، در حالی کے وہ حرف جر مراد ہو کا مطلب کیا ہے؟ لفظاً و عملاً، معناً اور عملاً، لفظاً تو نہیں، لفظاً کہاں ہے، معناً و عملاً کیا؟ عمل بھی کر رہا ہے، معمول بھی کر رہا معنی بھی ہو اس کے لیکن وہ مقدر ہو، اور عملاً یعنی وہ ہٹ جائے اس کا عمل رہے، عمل رہا نہیں، صحیح دن عمل رہا نہیں رہا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں میں کہوں سمتو یوم الجمعہ، کیا ہے؟ سمتو یوم الجمعہ، جی اب مثال یہ جو ہے یہاں پر معنن تو ہے، میں نے جمعے کے دن میں ظرفیت ہے، لیکن عملاً نہیں ہے، یہ عملاً یہاں پر نہیں ہے، یہ مجرور، یہ مثال میں عملاً نہیں ہے، عملاً مراد یہاں نہیں ہے کہ وہ جو جمعہ کو جو دیا ہے وہ یہاں پہ کسی حرف جر نے دیا جو کہ مقدر ہے، نہیں، یہاں پر بات پوری نہیں، مرادن نہیں ہے، معنن اور عملاً ارادہ ہونا چاہیے اس حرف کا کہ اس کے معنی ہوں سعید کی کتاب۔ اب یہاں پہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جمعے کا روزہ رکھا، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، یہاں یہ تھوڑے جمعے میں رکھا یا جمعے کے لیے رکھا، وہ حرف جر معنن کب عملاً کہاں ہے؟ لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف جر وہ مقدر جو ہے مراد ہونا چاہیے، معنن بھی اور عملاً بھی، یعنی وہ ڈیلیٹ ہو، حذف ہو اور اس کا عمل رہے، عمل کے اعتبار سے باقی رہے۔ لہذا مضاف الیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ مضاف الیہ سعید رضی ایک اسم ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی گئی، وہ حرف جر مقدر کے ذریعے سے، مرادن در حالی کے معنن اور عملاً ارادہ بھی ہو، اس کا مراد بھی لیا گیا وہ حرف جر وہاں پر، یہ ہے مضاف الیہ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مضاف نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مضاف نہیں ہو سکتی۔ جی اسماء استفہامیہ، کچھ چیزیں جی اسماء استفہامیہ، استفہامیہ شرطیہ، مضاف کہیں یا پوری بات کے لیے، نہ مضاف ہوتی ہے نہ اضافت المضمرات، کچھ چیزوں کی اضافت منع ہے، کچھ چیزوں کی اضافت منع ہے، آپ انہیں مضاف نہیں، اضافت نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک چیز ہے مضمرات یعنی ضمیریں جتنی بھی ہیں آپ کو مضاف نہیں ملیں گی، مضاف اسماء اشارہ آپ کو مضاف نہیں ملیں گے، اسماء اشارہ آپ کو مضاف نہیں ملیں گے، آپ کو نہیں، وہ مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں مضاف الیہ نہیں، کون سی یہ چیزیں مضمرات اسماء اشارہ مضاف الیہ ہو سکتے ہیں؟ نہ نہیں ہو سکتے۔ مثال دوں میں، مثلا غلام ہو ضمیر ہے نہیں، ہاں وہ ضمیر ہے نہیں، ہاں غلام مضاف ہے تو مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہوئی نہیں ہوئی، نہیں، لا حول ولا قوت۔ اور یہ کیا ہے پھر؟ غلام ہو، اس کا غلام یہ مضاف الیہ ہے ضمیر، غلام ھذا اس کا غلام،
لہٰذا اس میں اشارہ ہے کس کا غلام؟ اس کا غلام لفظاً بھی ہونا چاہیے جناب، لفظاً بھی ہے مانن بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ مبنی ہے محلی ہے، محلن مجرور ہے. نہیں پڑھا آج تک تنحو میں؟ ہر جگہ پڑھا ہوگا آپ نے غلام مضاف و مضاف الیہ محلن مجرور، محلن مجرور، کیونکہ ضمیر یہ چیزیں مبنی ہوتی ہیں. ہاں مبنی. تو مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، اضافت منع ہے، مضاف نہیں ہو سکتا. آپ کو کبھی یہ چیزیں مضاف نہیں ملیں گی. مضاف الیہ ہو سکتی ہیں، مضاف نہیں ملیں گی. اسماء استفہام، اسماء استفہام، اسماء استفہام کبھی بھی آپ کو مضاف نہیں ملیں گے. مضاف الیہ میں مضاف نہیں ملیں گے. مضاف الیہ ملیں گے؟ مضاف تو نہیں ملیں گے. مضاف الیہ ملیں گے ہیں؟ اسماء استفہام کیا ہیں؟ جیسے حرف استفہام جیسے حمدہ ہے، حل ہے. اسماء استفہام اسماء استفہام نہیں پڑھے تھے وہاں نحو مقدماتی میں کیا ہے جناب؟ وہ ٹھیک ہے. وہ اس میں مشہور ہے. ازما ہے سما مہما کیا تھے؟ اسماء استفہام نہیں تھے. چلیے اسماء استفہام، اسماء الشرط. اسماء شرط آپ کو کبھی بھی مضاف نہیں ملیں گے. اسماء شرط وہ اسماء شرط ہے یا اسماء استفہام؟ اسماء شرط تھے وہ صحیح. متا تضرب اضرب، این متا اذهب اذهب، وہ اسماء شرط. اسماء استفہام میں کون کون سی چیز آتی ہیں؟ کیفا وغیرہ یہ سب کیفا حرف ہے. ٹھیک ہے. اسماء شرط ہیں، آپ کو کبھی مضاف نہیں ملیں گے. موصولات آپ کو کبھی مضاف نہیں ملیں گے. موصولات مضاف نہیں ملیں گے. مضاف الیہ مل سکتے ہیں. مثال دوں میں، مثال کے طور پر غلام الذی ضربہ، اس کا غلام کو جس نے اپنے اس کے باپ کو مارا، فلاں کے باپ کو مارا، اس کا غلام. مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. موصولات یہ سب چیزیں مضاف نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں مضاف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. موصولات ایو کو چھوڑ کر، ایو کو اضافت ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایو شہید، ایو کو چھوڑ کر. یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے آپ تھے اس میں سیوتی میں شروع میں؟ صحیح صاحب یاد ہے ایو کی 4 صورتیں بتائی تھیں؟ ایو کی 4 صورتیں وہاں بتائی تھیں سیوتی میں. ایو کی 4 صورتیں وہاں بتائی تھیں سیوتی میں. پہلے تو آپ دوبارہ کنیکٹ کیجئے، آواز ٹکرا رہی ہے. پہلے تو دوبارہ کنیکٹ کیجئے، پھر آواز ٹکرا رہی ہے. صدر سلا، صدر سلا وغیرہ 4 بتائی تھی. ان میں سے ان 4 میں سے ایک صورت مبنی تھی، 3 مورب تھی، ایسا بتایا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پر آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا، یا ہو سکتا ہے کل دیکھ کے آ کے میں بتاؤں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ مضاف نہیں ہو سکتی. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. یہ چیزیں کبھی مضاف نہیں ہو سکتی، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو ہمیشہ مضاف رہیں گے. کچھ اسماء ایسے جو دائم الاضافہ ہیں، وہ ہمیشہ مضاف ہی رہیں گے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، ہمیشہ مضاف رہے گا. حیثو ہمیشہ مضاف رہے گا. الہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اذا ہے، ہمیشہ مضاف رہے گا. لیکن یہ جملے کی طرف مضاف رہے گا. یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف رہے گا. ٹھیک ہے. کلا کلتا ہے، ہمیشہ مضاف ملیں گے آپ کو. کلاہما، کلیہما، کلتاہما، کلتاہما. ٹھیک ہے. لیکن یہ مفرد کی طرف مضاف ملیں گے. عندہ ہے، لدا ہے، سوا ہے. باقی ہے کل لکھوائیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج.